بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا الیک القرآن لتشقى۔ وقال تعالی اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ محترم حاضرین، مکی صورتوں میں سے یہ ایک صورت ہے جس کا نام طٰہٰ ہے اور آیتوں کی تعداد 135۔ اس کا دوسرا نام ہے سورہ موسیٰ۔ طٰہٰ اس لیے کہ سورت کا آغاز انہی دو حروف مقطعات سے ہوتا ہے، جس کے بارے میں یہ بات بار بار گزری۔ کچھ لوگ اس کی تعویل کرتے ہیں، لیکن سب سے صحیح اور محتاط رویہ موقف جمہور امت کا ہے، جو کہتے ہیں کہ اللہ اعلم بمرادی، اللہ اس کی مراد کو بہتر جانتا ہے۔ یہ بطور چیلنج کے قرآن کے تعلق سے نازل ہوئی۔ موسیٰ اس سورہ کا نام اس مناسبت سے ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا بیشتر حصہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور ان کی زندگی یا ان کے واقعات پر مشتمل ہے۔ ہم جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ عید الاضحیٰ، ذی الحجہ اور حج کی مناسبت سے کرتے ہیں، بار بار ان کا ذکر ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا ہے جس میں ان کی زندگی میں ہمارے لیے بڑے دروس ہیں۔ میں گزارش کروں گا نوجوانوں سے بطور خاص کہ عصر کے بعد جو قصص الانبیاء والا پروگرام ہمارا جاری ہے، کل سے سیدنا ابراہیم کی حیات طیبہ اور سیرت مبارکہ کا تذکرہ ہوگا کچھ، تو اسے استفادہ کریں۔ شریک نہ ہو سکے تو ضرور سنیں یا کم سے کم اس کا مطالعہ کریں۔ اللہ نے اسے بیان کیا ہے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد انبیاء اور رسولوں میں سب سے اونچا درجہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا ہے، اور قرآن کریم میں سب سے زیادہ جس پیغمبر کی روداد اور سرگزشت بیان کی گئی ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی ہے۔ اس کی کئی وجوہ لوگوں نے بیان کی، میں نے اس سے پہلے بھی اس کا ذکر کیا کہ آپ کی زندگی اور آپ کے مخاطبین مدعوئین کی تفصیلات بہت سارے پہلو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں، زندگی کے مختلف گوشے اور الگ الگ انداز، اور خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کا بھی مطالعہ کریں۔ جس طرح حضرت ابراہیم کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں بہت سی چیزوں سے آزمایا، اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں حضرت موسیٰ سے متعلق اللہ نے کہا وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، ہم نے آپ کو خوب آزمایا۔ اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے جو نقشے قرآن و سنت نے کھینچے ہیں اس کو پڑھیں تو بڑی عبرت و نصیحت کے سامان اس میں موجود ہیں۔ موجودہ دور میں ہمیں زندگی کا حوصلہ ملے گا، دینداری کا درس اور رہنمائی ملے گی، اور دشمنوں کی طاقت کے مقابلے میں اگر ہم کمزور ہیں تب بھی دین پر ثابت قدم رہنے کی گویا تعلیم ملے گی، حوصلہ اور جذبہ ملے گا۔ آئیے اس سے متعلق کچھ باتیں ہم جاننے کی کوشش کریں، اللہ ہمیں اخلاص اور توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں ہی کہا طٰہٰ ما انزلنا علیک ھذا القرآن لتشقى، کیا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اس کے ذریعے سے، اس کی وجہ سے جو ہے شقاوت میں مبتلا ہو جائیں۔ ایک ترجمہ شقاوت سعادت کی ضد ہے، ایک ترجمہ کرتے ہیں کہ آپ مشقت میں مبتلا ہو جائیں، یعنی آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، لوگ اس کو مان نہیں رہے ہیں، اس سے آپ اپنے دل میں حزن، ملال، حسرت، افسوس کا احساس کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو نصیحت کے طور پر ہے اس شخص کے لیے جو خشیت رکھتا ہے۔ جہاں تک ان کے انکار، معادات اور عناد کی بات ہے تو اس سے بددل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سورے کے آخر میں شروع میں قرآن کا ذکر ہوا، اور آخر میں یعنی کچھ آیتوں پہلے خاتمے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے یعنی قرآن سے، قرآن کی شریعت سے اعراض کرے گا، روگردانی کرے گا تو اس کے لیے تنگ زندگی ہے۔ تنگ زندگی کے جو بھی مسائل، پریشانیاں، دقتیں، مشقتیں آتی ہیں
وہ سب تنگ زندگی کی تفسیر میں شامل ہے۔ تو دنیا کی زندگی میں تنگیاں ہوں گی، اور کچھ علماء نے اس کا معنی کہا کہ زندگی کی تنگی کے ساتھ ساتھ قبر کے عذاب بھی اس میں مراد ہے، اور اس کے فوراً بعد آخرت کا نتیجہ بھی بتایا کہ قرآن سے اعراض کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ ہم اسے قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، کہے گا کہ پروردگار تو نے مجھے اندھا بنا کر، نابینا بنا کر کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، جبکہ میں بینا تھا، دنیا میں دیکھنے والی صلاحیت رکھتا تھا، تو نے دیا تھا۔ تو اللہ کی طرف سے جواب ملے گا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، ایسے ہی ہماری آیتیں، یہ قرآن تمہارے پاس آیا تھا، فَنَسِيتَهَا، تو تم نے اسے فراموش کر دیا، بھلا دیا، آنکھ بند کر لی۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، تو ایسے ہی آج تجھے فراموش کر دیا جائے گا۔ یہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے قرآن کی اہمیت اور اس کے تعلق سے سورہ کے آخر اور آغاز میں متنبہ کیا گیا ہے۔ اس سورہ کے مرکزی مضمون کے طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام سعادت ہے، شقاوت نہیں، اور دوسرے طور پر ہم یہ کہیں بنیادی طور سے کہ حق و باطل کی آویزش میں حق مادی طور پہ، ظاہری طور پہ چاہے جتنا کمزور نظر آئے، ہاں یہ اس کا حق ہونا ہی اس کی سب سے بڑی قوت ہے۔ یہ بات اچھی طرح دماغ ذہن نشین ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس قرآن و سنت کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل کیا ہوا دین ہے، ایمان ہے، ہاں یہ سب سے مضبوط بات ہے، سب سے زیادہ قوت کی بات ہے۔ میں نے اس سے پہلے ایک بات کہی تھی کہ ایک مسلمان کے پاس ایسی دعا کہ گڑگڑا کے اللہ کے جناب میں کرے جو اللہ کے یہاں قبولیت کا درجہ پالے، دنیا کا کوئی ہتھیار اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم روحانی چیزوں کی قوت کو مانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ نے جو واقعات نقل کیے، ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ صرف دعا نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی دعا کی قبولیت کی ہونے کی شکل میں بڑی بڑی طاقتیں زیر ہو گئیں سامنے۔ جو کمزور لوگ ہیں ان کے پاس بظاہر کچھ بھی اسباب نہیں۔ تو بہرحال اس اسلام کو اگر کوئی اپناتا ہے تو کبھی احساس کمتری کا شکار مت ہو جائیے کہ میں بہت طاقتور ہوں، بہت خوش قسمت ہوں۔ یہ مانیے، اور حقیقت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی کے معنی میں یہ شامل ہے کہ آپ اسلام سے بہرہور ہونے کے بعد شقاوت، بدبختی، مشقت یا احساس کمتری میں مبتلا بالکل نہ ہوئیں۔ اسلام سعادت ہے، شقاوت نہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بڑی تفصیل سے بیان کیا، اور اس میں عبرت و نصیحت کے مختلف پہلو ہیں، اور یہ بھی بیان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی کس قدر فتنوں سے یعنی آزمائشوں سے بھرپور ہے، اور آپ کو کیسی کیسی مشقتیں جھیلنا پڑی، اور بنی اسرائیل کو دعوت دینے میں، بنی اسرائیل ایک قوم اور فرعون کی جو قوم تھی وہ قبطی قوم، دونوں سے مقابلہ تھا، دونوں کا سامنا تھا، دونوں کو سمجھانے میں، بتانے میں بڑی مشقتیں جھیلی۔ یہ بنی اسرائیل جو آپ کی قوم تھی بھی، اپنی آنکھوں سے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے ٹکراتے دیکھا، اللہ کی نشانیوں کا بشش میں خود مشاہدہ کیا، وہ بھی ایسی ضدی، ایسی ہٹ دھرم قوم کہ اپنے پیغمبر سے بار بار جو ہے مختلف قسم کے شکوے، شکایات، اعتراضات، ان کے ہوتے ہوئے ان کی مخالفت، ان کے صرف تھوڑے دن کے لیے غائب ہونے پر شرک تک کے اختیار کر لینے کا عمل انہوں نے اختیار کیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سارے معاملات میں کس طریقے سے ان کی تعلیم، تربیت اور ان کے ہدایت کی کوششیں کر رہے ہیں، یہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اسی بیچ میں اللہ نے کہا فَفَتَنَّاكَ فُتُونًا۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو نقل کیا کہ ہم نے آپ کو مختلف طریقے سے خوب آزمایا۔ کیسے آزمایا؟ جب فرعون نے یہ فیصلہ کیا کہ بنی اسرائیل میں اس بات کا خطرہ ہے کہ ایک ایسا شخص پیدا ہونے والا ہے جو میری حکومت کے لیے چیلنج بنے گا، تو اس نے بچوں کو، نرینہ اولاد کو قتل کرنا شروع کیا۔ پھر کہا کہ سبھی کو مار دیں گے تو ٹھیک نہیں ہوگا، تو فیصلہ یہ ہوا کہ 1 سال مارا جائے اور 1 سال چھوڑا جائے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی ولادت اس سال ہوئی جب بچوں کو، نرینہ بچوں کو چھوڑا جاتا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ایسے سال ہوئی جب قتل کیا جاتا تھا۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ میں فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں بات ڈالی کہ ان کو تم ڈرو نہیں، غم نہ کرو، اور ان کو جو ہے پانی میں ڈال دو۔ تو ہم جانتے ہیں پانی میں ڈالا گیا۔ حضرت موسیٰ کی بہن ان کے پیچھے پیچھے گئی، کہاں جاتی ہے؟ فرعون کی بیوی کو یہ تیرتا ہوا جو بھی تابوت تھا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے بچے کی شکل میں، اسے لے لیا اور کہا اپنے محل میں لے گئی،
اور کہا کہ ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں گے۔ فرعون نے پالا پوسا۔ غور کیجئے کہ جس بچے کے لیے اللہ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت بالغہ اور اس کی مشیت کا پورا کرنا، اس کا جو چاہتا ہے پورا کرنا، کیسے ظاہر ہوا کہ جو اس خطرے سے بنی اسرائیل کے بچوں کو مار رہا ہے کہ ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ اسی بچے کو پال رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا۔ وہاں پہنچنے کے بعد اب دودھ پلانے کی بات تھی کہ دودھ پیتا بچہ ہے تو دودھ پلانے والیوں کو بہت سو کو بلائے گا۔ اللہ نے اس میں بیان کیا کہ ساری دودھ پلانے والیوں کے دودھ کو حرام کر دیا، مطلب حضرت موسیٰ پی ہی نہیں رہے تھے۔ پھر حضرت موسیٰ کی بہن نے کہا کہ میں ایک اہل خانہ کو جانتی ہوں، ہو سکتا ہے یہ اس کا دودھ پی لے، اگر تم کہو تو بتاؤ۔ کہا ضرور بتاؤ۔ حضرت موسیٰ اپنی والدہ کو لے گئی۔ حضرت موسیٰ کو جیسے انہوں نے گود میں اٹھایا، سینے سے لگایا، دودھ پینے لگے۔ کس طریقے سے سیفلی موسیٰ علیہ السلام کو ان کے اپنے گھر سے فرعون کے محل میں پہنچایا، اور پھر محل میں ماں کو جو دکھ تھا کہ اپنے لختے جگر کو میں نے جدا کر دیا، پتہ نہیں کس حال میں ہوگا، نگرانی کی کہاں پہنچتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں تک حضرت موسیٰ کی والدہ کو پہنچا دیا۔ یعنی ماں ہوتے ہوئے ظاہر نہیں ہیں لیکن ماں کی طرح پرورش کر رہی ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پروان چڑھ رہے ہیں۔ اس میں اور بھی کئی باتیں، حضرت یوسف کے واقعے میں جیسے ہم نے جانا کہ عزیز مصر کے گھر میں جب وہ رہ رہے ہیں تو بہت سارے امور سلطنت کو جاننے سمجھنے کا موقع ملا۔ ٹھیک یہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور جس کو دعوت دینی ہے اس کے مزاج، نفسیات اور ساری چیزوں کو، اس کے محل کے کاروبار کو، قانون اور طور طریقوں کو، سب کو قریب سے دیکھنے کا گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موقع ملا۔ اب اس پورے پیریڈ میں دیکھیے کہ حضرت موسیٰ کو ماں سے جدا کیا گیا، پانی میں بہایا گیا، پھر اس کے بعد جو ہے ایک غلطی سے ایک قبطی کا قتل ہو گیا، پھر وہاں سے جو بنی اسرائیل کے ساتھ تعلق سے کیا کچھ ان کو جھیلنا پڑا، پھر وہاں سے ہجرت کرنی پڑی، ہجرت کر کے مدین پہنچے۔ مدین میں 8 سے 10 سال کی بات ہوئی، 10 سال گزارا، اور وہاں سے پھر لوٹے، اور لوٹنے کے وقت طور کی پہاڑی پہ روشنی لینے گئے اور وہاں نبوت ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا، وحی کی، نبی بنایا، 2 معجزات بڑے بڑے دیے، ایک عصا اور دوسرا عصا جو اژدہا بن جاتا تھا ڈالنے پر، اور دوسرا ید بیضا جو سیدھا ہاتھ بغل میں ڈالنے پر جو ہے روشن ہوتا تھا بغیر کسی بیماری اور خرابی کے۔ تو یہ مختلف مرحلوں پر، اور پھر اس کے بعد بھی یہ بھی سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ کتنی مشقت ہے، جب دعوت دی تو فرعون مخالف ہو گیا، کیا کیا، جادوگروں سے مقابلہ، قدم قدم پر مخالفت، ستانے کی کوشش، پھر فرعون کے قتل کی کوشش، بنی اسرائیل کو لے گئے، راستہ بنایا گئے۔ اس کے بعد قوم کا حال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے معجزات کو دیکھ رہے ہیں، لیکن کہا کہ آپ اور آپ کا رب جائیے، لڑیے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، شہر میں ہم داخل نہیں ہوں گے۔ پھر اس کے باوجود اس ضدی قوم کو فرعون نے جب ظلم و ستم پھر سے بڑھایا بعد میں، تو قوم نے کہا کہ اے موسیٰ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جا رہے تھے اور آنے کے بعد بھی۔ یہ سامنے رکھیے، اور اس کے بعد دیکھیے کہ اس میں عبرت و نصیحت کے بہت سارے پہلو ہیں۔ اس ضمن میں ایک بہت عظیم الشان واقعہ ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دعوت پیش کی اور اپنے معجزات، اپنی نشانی پیش کی، تو جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، جادوگر ہے۔ اس سے پہلے فرعون نے یہ بھی حوالہ دیا کہ تم ہمارے درمیان تھے اور تم نے جان کو مار دیا، تم نے قتل کیا۔ تو حضرت موسیٰ نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، مجھ سے وہ جو غلطی ہوئی تھی یا جو ہوا تھا، تو کیا اس بات کا جواب ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا، ان کو میرے ساتھ چھوڑ دو۔ تو اس نے کہا کہ ہمارے ہی درمیان بڑا ہوا، اور فعلت التی فعلت، اور جو تو نے کام کیا وہ کیا۔ دوسری صورت میں اس کا تذکرہ ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ نے اس کا جواب دیا، مقابلہ کیا، اور کہا کہ مجھے اللہ نے رسالت دی ہے، پیغمبر بنایا ہے، اور تو بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر، میرے ساتھ چھوڑ دے۔ تو بہرحال وہ تیار نہیں ہوا، اور جب اپنا معجزہ کہا، نشانی کیا ہے، نشانی جب پیش کی تو کہا کہ یہ تو جادوگر ہے۔ جادوگروں کو بلایا گیا، مقابلہ ہوا، یوم الزینہ طے ہوا لوگوں کے سامنے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ۔ جادوگروں نے فرعون سے جو ہے تقرب اور کیا کیا چاہا، یہ پہلے سورہ اعراف اور دوسرے مقامات پر تھوڑی تفصیل گزر چکی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو تمہیں پیش کرنا ہے پیش کرو۔ انہوں نے اپنی لاٹھی رسیاں ڈالی، وہ حرکت کرتے ہوئے نظر آئے، سارے لوگ وہاں موجود ڈر گئے، حضرت موسیٰ کو بھی ڈر پیدا ہوا۔ قرآن نے کہا اسی سورہ طٰہٰ میں کہ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، کہ ان کی لاٹھیاں، ان کی رسیاں، حضرت موسیٰ کو یہ خیال لگا کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ سانپ کا لفظ نہیں ہے، لیکن جب لاٹھی رسی دوڑے گی تو سانپ کی جیسی لگے گی۔ اگر کئی سو یا بڑی تعداد میں اس طرح سے کوئی چیز سانپ کی شکل میں دوڑتی نظر آئے
تو فطری طور سے انسان کے دل میں خوف دہشت ہوگی. حضرت موسیٰ کو بھی ہوئی. تو اللہ نے کہا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ. موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا. اس سے پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ پر جادو کا اثر ہوا, پیغمبر پر جادو کا اثر ہوا. کچھ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ یہ پیغمبری اور نبوت کے مقام کے خلاف ہے, لیکن یہ قرآن کہہ رہا ہے مقام نبوت کے خلاف جادو نہیں ہے. ہاں یہ اگر آپ یہ کہیں کہ اس کی وجہ سے نبوت پر اثر پڑ رہا ہے تو سوال اٹھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو, تمام انبیاء کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نسیان سے بھی محفوظ رکھا کہ قرآن کو ہم پڑھیں گے سنقرئک فلا تنسیٰ, کہ ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے اور آپ بھولیں گے نہیں, تو نسیان سے بھی جب محفوظ رکھا تو کسی باہر کے سبب کو, متاثر کرنے والے سبب کو کیسے یہ اثر انداز ہونے دے سکتا ہے رب العالمین. تو شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری, قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی تھی. بہرحال یہ جو عقلی بنیاد پر اس طرح کی چیزیں کہتے ہیں اور انکار کرتے ہیں قرآن کے خلاف کہتے ہیں. تو اللہ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی ڈالی اللہ کے حکم سے تو اس نے سارے رسی لاٹھیوں کو نگل لیا. جادوگروں نے سمجھ لیا کہ یہ موسیٰ کا کام نہیں ہے, موسیٰ کے رب کا ہے, جیسا کہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. فوراً سجدہ ریز ہو گئے اور کہا کہ ہم اللہ کیا ہے موسیٰ اور ہارون کے رب پر آمنا برب موسیٰ و ہارون. اور یہاں بھی اس سورہ مبارکہ میں بھی کہا کہ ہارون اور موسیٰ کے رب پر ہم ایمان لائے, فرعون پر نہیں. جو فرعون سے انعام کے خواہاں تھے وہ اب سجدہ ریز ہو کر موسیٰ پر ایمان لے آئے. اور اب فرعون نے کہا کہ تم آپس میں ملے جلے ہو, سازش کی ہے تم لوگوں نے, اور یہ موسیٰ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے, اور تم نے ایسی سازش کی ہے, مجھ سے میری اجازت سے پہلے ایمان لے آیا تو میں تم کو کھجور کے تنوں پر جو ہے سولی چڑھاؤں گا اور ہاتھ پیر کو مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا. اور تو اسی سورہ مبارکہ میں ہے کہ جادوگروں نے جواب دیا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ, جو تجھے کرنا ہے فیصلہ کرنا ہے کر لے. انما تقضی هذه الحیات الدنیا, تو زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا, اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کرے گا نا, مارے گا نا, تو ویسے بھی تو مرنا ہے. ہم ایمان پر مریں گے. کتنی دیر ہوئی تھی ایمان لائے ہوئے جادوگروں کی, کتنی بڑی عبرت ہے. اور میں اس کو یہ بھی پیش کرتا ہوں کہ جادوگروں نے موسیٰ کے ہاتھ پر معجزہ دیکھا, لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ موسیٰ کی طاقت ہے. جیسے ہمارے یہاں لوگ سبق پڑھاتے ہیں کہ اولیاء اور صالحین کرامات پیش کرتے ہیں, تو ان کا یہ درجہ ہے کہ ان سے مانگا جائے, ان کے نام کی نظر و نیاز کی جائے, ان کی قبر پر جا کر سجدہ طواف اور اللہ کے حقوق کو ادھر پھیر دیا جائے. یہ ہمارے یہاں لوگ تعلیم دیتے ہیں. جادوگروں کو دیکھیے کہ موسیٰ کے ذریعے سے معجزہ دیکھا, لیکن یہ نہیں مان رہے کہ موسیٰ کے اندر یہ طاقت ہے. وہ یہ مان رہے ہیں, اگر یہ مانتے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا ہے تو ایمان نہیں لاتے, ان کو ہرانے کی کوشش کرتے. لیکن انہوں نے جانا کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے, موسیٰ علیہ السلام کا کام نہیں ہے, یہ تو موسیٰ کے رب کا کام ہے, اور رب کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے, یہ ہماری انسانی طاقت اور پاور سے باہر ہے. بہرحال جادوگروں کے جو ہے ایمان لانا اور پھر ان کا سچائی کے ساتھ ایمان پر ڈٹ جانا, ثابت قدم رہنا. فرعون کی انتہائی سنگین قسم کی دھمکی کے باوجود, کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی, اور فرعون نے جو کہا اس کے لیے کرنا کوئی مشکل نہیں تھا. غور کیجیے, اپنے آپ کو وہاں رکھیے. آج ہم کتنی جلدی ڈر جاتے ہیں, ضمیر ایمان بیچ دیتے ہیں, ہمارے یہاں لوگ بیچتے ہیں. تو اس میں ہمیں بہت بڑا درس ملتا ہے. اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ میں درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا کا واقعہ بھی پھر سے ذکر کیا, اور یہ بتایا کہ جو شخص اللہ کی اطاعت کرے گا وہ سعادت مند ہے, اور جو نافرمانی کرے گا وہ شقاوت والا ہے. تو کیا اللہ نے کہا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ وَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ, کہ میرے پاس جب تمہارے پاس میری ہدایت آئے گی, یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت پڑھ رہا ہوں, کہ میرے پاس تمہارے پاس جب میری ہدایت آئے گی, آسمان سے زمین پر جب اتارا حضرت آدم کو, تو آپ نے خطاب کیا حضرت آدم کو, لیکن مخاطب پوری آدم کی نسل یعنی ہم اور آپ سب ہیں, سارے انسان. جب میری ہدایت آئے گی تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا, نوٹ کیجئے, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ, جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا. اللہ کی ہدایت آج کہاں ہے جی؟ قرآن سنت جو اللہ نے اتارا وہی اللہ کی ہدایت. صرف اتنا مان لیجئے. انہوں نے یہ کہا, لوگ یہ کہتے ہیں, ہمارے باپ دادا, ہمارے امام, ہمارے بزرگ, ہمارے پیر. قرآن حدیث کو جتنا اتنا مان لیجیے. ہاں, قرآن حدیث کو سمجھنے میں ان سب کی مدد لیجیے. ہاں, دیکھیے کس کی بات کہیں خطا ہے تو اس غلطی کو درست کرنے کے لیے دوسروں کی مدد لیجیے. ایک کو فکس کر کے کہ میں اسی کی تقلید کروں گا, اسی کی مانوں گا, باقی کسی کی نہیں مانوں گا, یہاں تک کہ قرآن حدیث کا کوئی مضمون بھی اس کی بات کے خلاف سمجھ میں آ رہا ہے تو بھی نہیں مانوں گا, یہ گمراہی ہے. ہاں, اللہ نے کہا میری ہدایت جس کے پاس آئے گی, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ, تو جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا, فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ, تو وہ نہ گمراہ ہوگا
نہ بھٹکے گا اور نہ شقی اور بدبخت ہوگا. دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ وہ خوش قسمت رہے گا, صحیح رہے گا, کامیاب رہے گا, کوئی بدبختی نہیں آئے گی. تو اسلام میں سعادت ہے. اسلام کو اختیار کیجئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس آیت کریمہ میں بتایا کہ دنیا اور آخرت میں سعادت, اور اعراض کریں گے تو تنگ زندگی ملے گی. چنانچہ حضرت آدم اور حضرت حوا کا واقعہ بتایا, اور اس میں بھی تنبیہ کی کہ دیکھیے شیطان ابلیس تمہارا بہت بڑا دشمن ہے, شرور و فتن کا باعث ہے. اس کی اتباع کرو گے. اس کی اتباع کیسے ہوگی؟ جب انسان قرآن حدیث کے, اللہ کی وحی اور اللہ کے پیغمبر کے خلاف جاتا ہے وہ شیطان کی پیروی کرتا ہے. اسی طرح اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خوشی, طمانینت, سکون کیسے ملتا ہے اس کا تذکرہ اس سورے کے آخر میں اللہ نے فرمایا, اور کہا آخر میں آیت نمبر 130 میں فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَأَطْرَافِ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ. کہ آپ جو یہ کہتے ہیں مخالفین, آج بھی مسلمانوں کو بہت سے لوگ الزام دیتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں, اور آپ جتنے حق پر چلیں گے اتنے لوگ مخالفت میں بولیں گے, مذاق اڑائیں گے, کچھ نہ کچھ بھپتیاں کسیں گے, لقب برے القاب سے پکارتے ہیں. تو جو لوگ کہتے ہیں اس پر صبر کیجیے, پہلا صبر کرنا, اور دوسرا کام وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ, اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجیے, پاکی بیان کیجیے. قبل غروب الشمس قبل طلوع الشمس وقبل غروبها, طلوع شمس سے پہلے اور غروب سے پہلے. ہاں, اور ومن آلاء اللیل, رات کے مختلف وقتوں میں, گھڑیوں میں, رات کے مختلف وقتوں میں, واطراف النہار, اور دن کے حصوں میں, تاکہ تو راضی ہو جائے, خوش ہو جائے. کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں 5 وقت کی نماز آ گئی. قبل طلوع الشمس میں فجر آ گئی, اور قبل غروبها میں عصر آ گئی, آناء اللیل میں مغرب اور عشاء آ گئی, اطراف النہار میں ظہر آئی. ہاں, جمع ہے. تو اس کو کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز جو ہے پہلے دن کے پہلے حصے کے آخری سرے پہ ہے کنارہ, اور دوسرے حصے کے پہلے سرے پر ہے, بیچ کا حصہ ہے ظہر. ہاں, زوال کے فوراً بعد ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے. تو یہ آناء اللیل ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ ان اوقات میں تسبیح, تحمید, اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری, نوافل کا اہتمام, تلاوت قرآن, یہ سب کیا جا سکتا ہے. سارا اس معنی میں شامل ہے, نماز بھی شامل ہے. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اور اپنی نگاہیں ہرگز ان چیزوں پر کی طرف نہ جماؤ, ہاں, جو مختلف لوگوں کو دنیا کی آرائش کی شکل میں ہم نے دے رکھی ہے. دیکھیے انسان کو دکھ کن باتوں سے ہوتا ہے؟ ہاں, اللہ کو بھولنے سے اطمینان جاتا ہے, صبر نہ کرنے سے, قناعت نہ کرنے سے. ہاں, اللہ سے عبادت نہیں کر رہا ہے, جو عبادت نہیں کرتا نا, نماز نہیں پڑھتا نا, بے سکونی میں رہتا ہے. اس سے سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے. اسی سورہ میں کہا وہ اقم الصلاۃ لذکری, میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. تو اگر اللہ کو بھول رہے ہیں آپ, نماز پڑھیے, اور اللہ یاد رہے گا تو آپ کو سکون ملے گا. یہ رضامندی اور سکون کا نسخہ بتا رہا ہے قرآن. تو اللہ نے کہا ایک تو یہ ہے, اور اگلی آیت میں کہا کہ جو دنیا میں لوگوں کو آرائش کے سامان, اس پر اپنی نگاہیں مت گڑاؤ. ارے ان کے پاس اتنا پیسہ ہے, ایسی گاڑی ہے, ایسا بنگلہ ہے, یہ ہے, میں بھی بنانا چاہتا ہوں. ان چیزوں کی طرف اپنی نگاہیں مت گڑاؤ. ہم نے یہ جو لوگوں کو دیا ہے تو کیوں دیا ہے؟ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ, کہ ان چیزوں میں ان کو آزمائیں. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ, جہاں تک اللہ تعالیٰ نے تم کو جو کچھ دیا ہے اور جو اللہ کے وعدے ہیں, اللہ کی وہ روزی زیادہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے. اور پھر آگے کہا, میں اس کو جوڑ رہا ہوں, انہوں نے پہلی آیت کے میں 3 آیتیں پڑھ رہا ہوں, یہ تیسری ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر جمے رہو, پابندی کرو. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا, ہم تم سے کوئی روزی رزق نہیں مانگتے. نَحْنُ نَرْزُقُكَ, ہم آپ کو روزی دیتے ہیں. وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ, اور انجام تقوی کا ہے. جو تقوی اختیار کرے گا اسی کے حق میں انجام ہوگا. ایک ہی اس میں پوری کتاب ہے. یہ اس میں لوگوں نے یہ بھی کہا کہ سیاق بتاتا ہے کہ اگر آپ نماز قائم کریں گے, آپ کے گھر پہ نماز پڑھی جائے گی تو برکت ہوگی, رزق ملے گا. اللہ روزی روٹی چاہیے تو تسبیح اور تحمید. میں نے اس سے پہلے روایت بتائی تھی, صحیح ہے, کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے 2 نصیحتیں کی تھی کہ 2 حکم دیتا ہوں. اس میں کہا تھا سبحان اللہ و بحمدہ کہو, اسی کے ذریعے سے پوری مخلوق کو روزی دی جاتی ہے. یہاں بھی ہے اس آیت میں, پہلی آیت میں, اور تیسری میں نماز پڑھو, رزق ملے گا. اور اگر آپ متقی پرہیزگار اللہ کو یاد کرنے والے بن گئے
تو متقی ہیں، اور متقی ہیں تو آپ کتنی بھی پریشانی میں ہو، مخالفت کرنے والے دشمنان آپ کو کتنا بھی ستاتے ہو، پلاننگ منصوبے بناتے ہو، قانون بناتے ہو، تقوی کے حق میں اللہ کا انجام ہوگا۔ اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ کے مضامین میں ایک اہم بات یہ ہے کہ رضا اور خوشنودی، اللہ کی رضا کی خوشنودی میں سے یہ ہے کہ جو حکم اللہ دیتا ہے، جس کو اللہ پسند کرتا ہے، اس کو ہم جلد از جلد انجام دیں۔ جیسے ہمارے یہاں ایک پرانا مزاج تھا، ابھی وہ ٹوٹ رہا ہے، کہ حج کرنے کے لیے بڑھاپے کا انتظار کرتے، مال ہے، صحت ہے، نہیں ابھی کیا، ہمارے یہاں ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ 100 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو، ہاں تو کہتے تھے کہ ابھی تو 50-60 چوہے ہی کھائے ہیں، تھوڑا بڑھ جائے، ہاں تو چوہے کھا کے مطلب جب تھوڑا گناہ کا گڑھا بھر جائے گا تب نہیں۔ نوجوانی میں، جوانی کی عبادت اللہ کو زیادہ محبوب ہے، تو اللہ کا پسند والا کوئی کام اگر آپ کے ذہن میں آتا ہے، جلدی کرنا چاہیے اور اچھے سے اچھا کرنا چاہیے۔ ہندوستانی مزاج میں دیکھتا ہوں تو ایک اور محاورہ یاد آ رہا ہے، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ مری مرغی اللہ کے نام، جو ہم استعمال نہیں کر سکتے وہ غربا مساکین فقیروں میں، ضرورت مندوں میں بانٹ دو۔ ہمارے یہاں یہ مزاج ہے صحابہ کا، اور آج بھی آپ کو جو عربوں میں دیندار لوگ ملیں گے ان کا یہ مزاج ملے گا کہ جو زیادہ بہتر چیز ہے، اچھی نعمت ہے، ہمارے باغ کی ایسی اسپیشل کھجور ہے جو بہت کم پائی جاتی ہے، ملتی نہیں ہے بازار میں، وہ روزے داروں کو دیا جائے افطار کرنے کے لیے۔ جو زیادہ سے زیادہ اچھی نعمت ہے وہ خرچ کی جائے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کی آیت جب نازل ہوئی تو کئی صحابہ ہیں، وہ حضرت ابو طلحہ کا واقعہ، بیروحا مدینہ کا سب سے قیمتی 600 کھجوروں کے درخت پر مشتمل باغ تھا، بہت بڑا اور بہت قیمتی، اور انہیں بہت محبوب تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تب نیکی کو کوئی کہا میں اپنا یہ باغ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ کیسا جذبہ تھا! تو محبوب چیز میں اور جلدی کی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس سورہ مبارکہ میں ہے آیت نمبر 83 میں کہ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، کہ اے موسیٰ تمہیں اپنی قوم سے ہٹ کر یہاں جلدی آنے میں کس چیز نے ابھارا؟ ان سے منہ پھیر کر۔ حضرت موسیٰ کا جواب تھا قَالَ هُمْ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ أَثَرِي، کہا کہ وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی ہیں، لیکن کہا وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، اور پروردگار میں تیری طرف جلد بازی اس لیے کیا کہ تو خوش ہو جائے۔ اس کا مطلب اللہ کا کوئی حکم ہے تو جلد از جلد اسے پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ابھی ایک اور سبق کہ ایک اور چیز جو بہت اہم ہے کہ رسول کی معصیت فتنوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے کا سبب ہے۔ یہ نقل کیا قرآن کی آیت نمبر 85 سے 97 تک، قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّاكَ قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، حضرت موسیٰ سے اللہ نے کہا، حضرت موسیٰ جب اللہ کے وعدے کے لیے قوم کو چھوڑ کر طور پہ گئے اور توریت لینے، یہ فرعون سے بچ جانے کے بعد کی بات ہے، فرعون کے ہلاک ہونے تک توریت نازل نہیں ہوئی تھی، تو آپ توریت لینے گئے، اللہ نے بلایا، گئے، جب آپ چلے گئے تو یہاں سامری نے لوگوں کا زیورات جمع کر کے سونے چاندی کا ایک بچڑا بنایا، لوگوں نے اس کی پوجا کی، تو اللہ نے کہا کہ آپ کے بعد اے موسیٰ ہم نے تیری قوم کو فطرے میں مبتلا کیا، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا۔ اسی سورے میں ہے کہ سامری نے ایک مٹی کا کچھ حصہ لیا اور کچھ کرتب کی باتیں ہیں، الگ الگ اس کی تفسیر کرتے ہیں، میں اس پہ نہیں جاتا، اور ایک بچڑا بنایا جس پہ ہوا چلتی تو اس میں ڈکار کی آواز نکلتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں بھی جواب دیا، سورہ اعراف میں بھی، کہ کیا یہ جانتے نہیں دیکھتے نہیں کہ ان کی بات کا وہ کلام نہیں کر سکتا اور ان کے نفع نقصان کا کوئی مالک نہیں ہے، اختیار نہیں رکھتا، پھر کیوں پوچھ رہے ہیں اس کو؟ بہرحال یہاں اہم بات یہ ہے کہ موسیٰ کے بعد تم کو آزمایا اور سامری نے ہلاک کیا۔ رک کے ذرا سا اس پہ غور کیجیے، کیا ہم بھی سامریوں کے پیچھے نہیں جا رہے نبی کو چھوڑ کر؟ موسیٰ علیہ السلام ان کے پیغمبر تھے، ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم موسیٰ کو پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تو اب اللہ کے رسول کی اطاعت، فرما برداری، آپ کی محبت، آپ کی اتباع کے مکلف ہیں ہم کو۔ اللہ نے کہا ہے جو رسول دے لے لو، جس سے منع کر دے رک جاؤ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں اسوہ ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جو امام دیں گے وہ لیں گے، جو امام منع کریں گے اس سے رکیں گے۔ امام ہمارے لیے نمونہ ہے، یہ کوئی منہ سے نہیں بولتا، عمل سے بولتے ہیں کہ میرا مسلک یہ ہے، فلاں پیر صاحب کے ہاتھ پر میں نے بیعت کیا، تو اب قرآن حدیث کیا کہتے ہیں دیکھنے کی نہ ضرورت ہے، اور کوئی بتائے تو ماننے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے گارنٹی لی ہے کہ ان کی سلسلے سے جڑ گیا تو اب جنت میں لے کر جائیں گے گھسیٹ کر۔ کتنی بڑی گمراہی ہے، میں ایسا مان رہا ہوں، ایسا کہہ رہا ہوں۔ یہ تو انہوں نے کہا
کہ پیغمبر کی مخالفت، اس سے پہلے میں نے کئی مرتبہ قول نقل کیا، علامہ ابن تیمیہ کا بڑا شاندار قول ہے یاد رکھنے والا، کہ دنیا میں جو بھی مسلمانوں پر فتنے، فساد، بلا، مصیبت، آفت آتی ہے، اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ ہے مخالفت رسول، رسول کے خلاف جانا۔ اب کوئی شرک کرتا ہے رسول کی مخالفت کر رہا ہے، رسول کی بنیادی بات نہیں مان رہا ہے، کوئی بدعت کرتا ہے رسول کی سنتوں کے خلاف جا رہا ہے، تو جتنی مصیبتیں مسلمانوں پر آ رہی ہیں، اور یہاں وہی بات کہہ رہے ہیں کہ سامری کی بات مان لی آپ کے پیچھے، آپ کی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا، فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس غصے سے بھرے ہوئے اور بہت افسوس کے ساتھ لوٹے، ہاں غصے سے بھر کر، ہاں قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، قوم سے کہا کہ کیا تمہارے پروردگار نے، اے قوم کے لوگوں کیا تمہارے پروردگار نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا؟ فطال علیہم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، تو کیا تمہارے لیے مدت بہت دراز ہو گئی ہے، انتظار کرنا تم کو بھاری پڑ گیا، یا تم خود یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب تم پر حلال ہو جائے، نازل ہو جائے، تم یہ چاہتے ہو، اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو؟ ہاں ہاں، کہا فاخلفت موعدی، اور میرے موعد کو، میرے وعدے کو اور وعدے کے وقت کو تم نے بھلا دیا، مخالفت کی، رسول کی مخالفت کی، شرک میں پڑ گئے، اور شرک میں پڑ گئے، نبی تو اللہ بھی ناراض، نبی بھی ناراض، اور پھر ان پر اس کی نحوست آئی۔ اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نماز کی اہمیت بتائی اور کہا اقم الصلاۃ لذکری، ہاں میں نے اس کے بارے میں تھوڑا سا تذکرہ کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ قول پہلے بھی گزر چکا، انہوں نے کہا کہ دنیا میں کوئی بھائی کسی بھائی کے لیے اتنا مفید نہیں ہوا جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کے حق میں ہوئے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو طور پر پہنچے اور ان سے کہا ان اللہ انی ان اللہ، سورہ طٰہٰ کے شروعات میں چند آیتوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب لوٹتے ہوئے پہنچے تو اللہ کی آواز آئی انی ان اللہ، میں اللہ ہوں۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ اللہ کی صفت کلام کا انکار کرتے ہیں، تو وہ قرآن کا انکار کرتے ہیں، اللہ کلام کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں کلام کی صفت سے متصف نہیں، عقل میں نہیں آتی، اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے، وہ کلام اللہ کر رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اب یہ جو بات ہے تو قرآن نے کہا کہ دیکھیے ایک جگہ سورہ قصص میں اللہ نے کہا کہ وہ ایک درخت سے بات آ رہی تھی، درخت سے آواز آ رہی تھی، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ کلام درخت نے پیدا کیا، اللہ نے بات نہیں کی، تو یہ اللہ کی مخلوق ہے کلام۔ تو ہمارے علماء نے ان کا رد کرتے ہوئے جو بہت ساری باتیں کہی، اس میں یہ دلیل بھی دی کہ سورہ طٰہٰ میں اللہ کا کلام ہے کہ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تو کہا کہ میں اللہ ہوں، تو کیا درخت یہ بول سکتا ہے کہ میں اللہ ہوں؟ بولنا صحیح ہوگا، اور اگر اس کا یہ بولنا صحیح ہے تو پھر وحدت الوجود والا عقیدہ مان لو، کسی کو بھی اللہ مان لو، نعوذ باللہ، کیا ہوگا؟ شرک ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کر کے پوچھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کہا یہ عصا ہے، بہرحال یہ میری لاٹھی ہے، اس سے میں اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوں، احش بها علی غنمی ولی فیها اتوکأ علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوں، ولی فیها مآرب اخرى۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے جان بوجھ کر تھوڑا لمبا جواب دیا، اللہ سے کلام کر رہے تھے بھائی، تو میرے لیے اس میں بہت سے فائدے ہیں، اللہ جانتا تھا لیکن پوچھ رہا ہے۔ تو بہرحال پھر اس کے بعد وہ حضرت موسیٰ کو جو ہے وہ نبوت کے پیشکش ہوئی کہ آپ کو ایک کام پر بھیجا جا رہا ہے فرعون اور اس کی طرف، ہاں تو حضرت موسیٰ نے دعا کی اس وقت، قالا رب اشرح لی صدری، پروردگار میرے سینے کو کھول دے۔ سینے کے کھولنے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ سینہ کھل جائے، اس میں صحیح باتیں سمجھ میں آئے اور حق کو قبول کرنے کی توفیق ملے، جتنی خوبیاں ہیں، ہاں الم نشرح لک صدرک، اللہ نے کہا نا کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو نہیں کھولا، تو اس میں ایک ہے کہ آپ کے دل کو نکال کے حضرت جبریل نے صاف بھی کر دیا تھا، 2 مرتبہ ایسا ہوا آپ کی حیات طیبہ میں، اور دوسرا یہ کہ جتنی خوبیاں ہیں اللہ جو پسند کرتا ہے، صبر، قناعت، حکمت، ساری چیزیں بھر دی گئی، شرح صدر کے معنی میں یہ سب شامل ہے۔ تو اللہ حضرت موسیٰ دعا، نبی کی دعائیں سب سے جامع ہوتی ہیں اور یہ قرآن میں ہے، قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پوری دعا کا میں ترجمہ نہیں کرتا، آپ جانتے ہیں، اس میں آگے جو ایک جملہ ہے وشدد لی، کیا ہے ادری، کیا ہے وجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے گھر میں سے، میرے اہل و عیال گھر والوں میں سے میرا ایک وزیر مددگار بنا دے، ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو، کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ ہم خوب تیری تسبیح بیان کریں اور تیرا خوب ذکر کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تو اپنے بھائی کے لیے بھی گزارش کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی دے دی، حضرت ہارون علیہ السلام کو۔ دنیا میں کوئی بھائی
حضرت موسیٰ کی طرح نہیں ہے کہ جن کی رشتہ داری بھائی کے رشتے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان کے بھائی کو نبوت عطا کر دی. دنیا کا سب سے اعلیٰ مقام حضرت ہارون علیہ السلام کو ملا. اس کے فوراً بعد سورۃ الانبیاء ہے. اس میں حضرت موسیٰ کا واقعہ تفصیل سے ہے اور ہدایات ہیں. اور اس کے بعد سورۃ الانبیاء یہ بھی مکی ہے جس میں 112 آیتیں ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے خوبصورت اور عمدہ تسلسل کے ساتھ، اللہ کا کلام ہے، اس میں جو عمدگی ہوگی دوسرے میں ہو ہی نہیں سکتی، تو بڑے تسلسل اور عمدگی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی ایک بڑی تعداد کا تذکرہ کیا، کسی کا اجمالاً، کسی کا قدر تفصیل سے. سب سے زیادہ تفصیل سے ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا. اس وجہ سے، اور یہ بتایا، انبیاء کا ذکر کر کے یہ بتایا کہ انا ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون، کہ تمہاری یہ ساری امت ایک ہی امت ہے، سب توحید والے تھے، اور میں تمہارا رب ہوں، لہذا فاعبدون، میری ہی عبادت کرو. ایک جگہ ہے فتقون. اور آگے کہا لیکن لوگوں نے فتقطعوا امرهم بینہم، لیکن لوگوں نے اپنے معاملے کو جدا جدا کر دیا اور فرقوں میں بڑھ گئے. تو کچھ لوگ یہودی بن گئے، نصرانی بن گئے، اور یہ بن گئے اور وہ بن گئے، اسلام سے، توحید کے دین سے ہٹ گئے. اور جو مسلمان ہوئے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امت بنایا تھا، لیکن کچھ لوگ صوفی بن گئے، رافضی بن گئے، معتزلی بن گئے، جہمی بن گئے، حنفی بن گئے، قاسمی بن گئے، نقشبندی، چشتی، قادری، شافعی، یہ سب بن گئے. اللہ نے ایک امت بنایا تھا. تو تمہاری ایک امت ہے، تمام انبیاء ایک امت. تمام انبیاء کا دین بنیادی طور سے ایک ہی. عقائد میں کوئی تبدیلی نہیں ہے انبیاء کے دین میں. عقیدہ سب کا ایک ہی تھا، اللہ پر ایمان، توحید، فرشتوں پر ایمان، جنت، جہنم، آخرت، تقدیر، سب ایک. احکامات میں حالات اور ضروریات کے اعتبار سے کچھ فرق ہوا. تو سورہ انبیاء میں انبیاء کا ذکر ہے. اس کا آغاز ہوتا ہے اللہ کے فرمان سے، اقترب للناس حسابہ. آج یہیں سے تلاوت شروع ہوئی قیام اللیل میں کہ لوگوں کے لیے ان کا حساب قریب آ گیا، یعنی یعنی قیامت کا دن. حساب کا مطلب کیا ہے؟ قیامت کی گھڑی جس میں لوگوں کے اعمال کا حساب ہونا ہے. اب قریب آ گیا. تو قریب کیا ہے؟ ہم کو لگتا ہے دور ہے، لیکن وہ ہر آنے والی چیز قریب ہے. کل ما هو آت فهو قریب. ایک تو بات یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم میں روایت ہے، عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ جو ہے مجلس میں تھے، دیہاتی آتے تھے اور آپ سے سوال کرتے تھے، یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں سب سے کم عمر بچے کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کیا ہے کہ یعیش ھذا لم یدرک الموت، کہ اگر یہ بچہ زندہ رہا اور اسے موت نے نہیں پایا تو اس کے بوڑھا ہونے سے پہلے تمہاری، ہم میں سے یہاں جتنے لوگ ہیں بڑی عمر کے، سب کی قیامت قائم ہو جائے گی. یعنی ہم مر گئے، ہماری قیامت قائم ہو گئی، ہماری زندگی کا سلسلہ تھم گیا، رک گیا. تو ہمیں لگتا ہے دور ہے، اب دیکھیں گے، بعد میں دیکھیں گے. اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا. وَهُمْ فِي غَفْلَتِهِمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور وہ اپنی غفلت میں، اعراض میں پڑے ہوئے ہیں. مَا يَأْتِيهِمْ مِن ذِكْرٍ مِّن رَبِّهِمْ، ان کے پروردگار کے پاس، ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آتی ہے، محدث الا استمعوه، تو وہ اسے کیسے سنتے ہیں؟ وهم يلعبون، کھیل تماشا کرتے ہوئے، کھیلتے سنجیدہ سیریس نہیں ہوتے، لائٹ لیتے ہیں. ہماری حالت کیا ہے؟ کیا اس آیت کی روشنی میں غور کرنے کی بات ہے. حالانکہ غور سے دیکھیں گے تو دہل جائیں گے. اور سورہ کے آخر میں اللہ نے پھر سے کہا ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، عبادت گزار لوگوں کے لیے اس سورہ میں جو ہے پیغام ہے. اس سورہ کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں رسولوں کو ہدایت کے لیے جو بھیجا اور مبعوث کیا، یہ لوگوں کے لیے رحمت ہے، ہدایت ہے، اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے. تو آپ جیسے اللہ کی دوسری رحمتوں کے لیے کو حاصل کرنے کے لیے تڑپتے ہیں، بے چین رہتے ہیں، محنت کرتے ہیں کہ پیسہ کماؤں، گھر بناؤں، یہ کھانے کی یہ چیزیں اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے فراہم کروں، فلاں اور فلاں خوشحالی کی چیزوں کو اختیار کروں، خرید لوں، بنا لوں، تو یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جن کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو. لیکن یہ تو فنا ہو جانے والی ہے. حقیقی نعمت اللہ کی جو ملنے والی ہے دائمی، وہ جنت ہے. اور حقیقی سزا جس سے بچنا چاہیے انسان کو، وہ اللہ کے انتہائی بھیانک عذاب کا گھر جہنم ہے. اور اس جہنم سے بچانے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے جو رہنمائی ملتی ہے وہ رسولوں کے ذریعے ملتی ہے. لہذا رسولوں کی جو ہے بعثت اور ان کا ہمارے درمیان آنا، ان کی تعلیمات ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی اللہ کی رحمت ہے. اس سورہ مبارکہ میں
لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اپنی غفلت سے بیدار ہو جائیے، ہاں، اور قیامت آپ سے دور نہیں ہے، اسے فراموش مت کیجیے۔ آپ جو بھی کر رہے ہیں اور کریں گے، ہر چیز کا بدلہ ملنا ہی ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ آج تیسری چوتھی رکعت میں جو سورہ حج کا آغاز ہوا، اس کا پہلا ہی آغاز ہی ایسا ہے کہ آدمی کو دہلا دے، منظر کشی جو کی اللہ نے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونھا، جب وہ جس دن تم اسے دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پینے والے بچے سے غافل ہو جائے گی۔ وتضع کل ذات حمل حملھا، اور ہر حاملہ مادہ، عورت ہو جانور ہو کوئی بھی ہو، مادہ جو بھی ہے حاملہ ہوگی، دہشت اور خوف کے مارے جو ہے بچہ جن دے گی، اس کا حمل گر جائے گا۔ ہاں، وتری الناس سکارا، اور تم لوگوں کو نشے میں دیکھو گے، ایسا لگے گا کہ لوگ مستی میں ہیں، مدہوش ہیں، نشے میں چل رہے ہیں۔ وما ہم بسکارا، حالانکہ وہ مدہوشی میں نہیں ہوں گے، مستی اور نشے میں نہیں ہوں گے۔ ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا، ایسا سخت ہوگا کہ انبیاء کرام جو سب سے اعلیٰ اور اللہ کے مقرب بندے، وہ بھی کہیں گے نفسی نفسی نفسی۔ وہ وقت قریب آ چکا ہے، مگر ہم اور آپ، اللہ نے کہا، غفلت میں ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں کئی مقامات پر آیتیں ہیں۔ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے توڑ دیا، تباہ کر دیا، جب وہ ظالم تھی، اور ان کے بعد دوسری قوموں کو پیدا کیا۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، یہ آیت اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار کو تنبیہ کی ہے کہ دیکھ لو اللہ کی تاریخ اور کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی کا دستور کیا رہا ہے۔ ہاں، وہ قانون بدلا نہیں ہے۔ اگر جھٹلاتے ہو، مذاق اڑاتے ہو، تو اللہ نے ماضی میں جھٹلانے والے اور انبیاء کا، اللہ کی شریعت کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ کیا 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 ہے۔ ایک آیت پڑھ دوں عبرت کے لیے۔ اللہ نے کہا لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار، کاش یہ کافر لوگ جان جاتے کہ جب وہ اپنے چہروں سے آگ کو روک نہیں پائیں گے، بھیانک آگ، ڈامر سے کالی، دنیا کی طرح نہیں، حالانکہ یہ دنیا کی آگ بھی کم نہیں ہے جلانے میں، مگر اس سے 70 گنا 69 گنا زیادہ شدید، کہ کاش یہ کافر جانتے کہ اس وقت کو جب یہ اپنے چہروں سے، ولا عن ظہورہم، اور اپنی پشت اور پیٹھوں سے آگ کو، جہنم کی آگ کو ہٹا نہیں پائیں گے، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، بل تأتیہم بغتۃ فتبہتہم، بلکہ اللہ تعالیٰ کی یہ مقررہ گھڑی، قیامت یا موت، یہ اچانک آ جائے گی تو ان کو ہکا بکا کر دے گی۔ فلا یستطیعون ردھا ولا ہم ینظرون، تو ایسی صورت میں جب یہ وقت اور گھڑی آئے گی تو نہ یہ اس گھڑی کو ٹال پائیں گے کہ چلو تھوڑی اور مہلت میں، ولا ہم ینظرون، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، نہ یہ روک پائیں گے، نہ ان کو اللہ کی طرف سے مہلت دی جائے گی جب اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ اگر غور کرے آدمی تو اپنی زندگی اور وقت کا احساس کرے گا، عبرت لے گا، اور یہ کوشش کرے گا کہ میں اپنے ایک ایک لمحے کو زندگی کے اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے میں گزار دوں۔ اسی طریقے سے اس میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ اور ہارون کا پہلے ذکر ہے، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم، اسماعیل، یعقوب علیہم السلام، اور پھر اس کے بعد دیگر انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، کسی کا مختصر، کسی کا لمبا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ سب سے زیادہ طوالت کے ساتھ ہے۔ اس میں ان کی دعوت کا ذکر ہے، اپنے باپ کو، اپنی قوم کو کس طرح ذکر کیا، کس طرح دعوت دی، پھر اس کے بعد جو ہے وعدہ کیا کہ میں ایک موقع سے تمہارے معبودوں سے نپٹ لوں گا۔ بالآخر سب اسٹیپ گزرنے کے بعد پہلے اسٹیپ پہ یہ نہیں کیا، اور جب یہ اسٹیپ پہ آئے تو اس وقت حضرت ابراہیم کو مخالفت جھیلنے کا حوصلہ تھا۔ آج ہم اس طرح کا حرکت کریں تو مسلمانوں پہ کیا گزرے گی، اس لیے عام حالات میں یہ نہیں کیا جا سکتا۔ طالبان والوں نے کیا تھا تو لوگ سوال کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم نے کیا تھا، تو اس کے لیے موقع محل ہوتا ہے، جیسے ہم جہاد کی بات کرتے ہیں، طاقت ہو، قوت ہو، حیثیت ہو، صلاحیت ہو، خودکشی نہ ہو۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انتظار کیا، قوم میلے میں گئی، انہوں نے کہا میں بیمار ہوں، 3 جھوٹ میں سے ایک جھوٹ یہ بولتے ہیں تو قرآن میں تو موجود ہے کہ کہا یہ بات، کیا مطلب تھا؟ حضرت ابراہیم کا یہ جھوٹ نہیں ہے۔ بیمار تو کہتے ہیں کہ ہر انسان کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، ایک معنی یہ ہو سکتا ہے، دوسرا یہ کہ ایک نبی کے لیے اس سے بڑی تکلیف اور بیماری کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ وہ دعوت دے رہا ہے، قوم قبول نہیں کر رہی۔ پھر اس کے بعد بتوں کو توڑا، قوم آئی، دیکھا، کہا یہ کس نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ کہا کہ ایک نوجوان ہے، آج پڑھا گیا کہ قالوا سمعنا فتى يذكرهم، ایک نوجوان کو ہم نے سنا ہے جو ان کا ذکر کرتا تھا، ان کو برائی کے ساتھ ذکر کرتا تھا، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے، جو قال له ابراہیم، اسے لایا گیا، انہیں لایا گیا، پوچھا تم نے کیا؟ نہیں بڑے نے کیا ہے، پوچھ لو اس میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جانتے ہو تم ابراہیم کہ یہ بول نہیں سکتے،
حضرت ابراہیم یہی سمجھانا چاہتے تھے، تم پر اف ہے، ہاں تم پر اور تمہارے معبودوں پر جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، جو تم کو بتا نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، ان کو کس لیے پوچھ رہے ہو؟ کیا کریں گے تمہارے لیے؟ تم خود کہہ رہے ہو نا کہ بول نہیں سکتے، تو بتاؤ تم کو بچا سکتے ہیں کیا؟ تمہاری مشکل آسان کر سکتے ہیں کیا؟ تمہاری پریشانی بیماری دور کر سکتے ہیں کیا؟ تو بتاؤ کیوں پوچھ رہے ہو؟ نکیسو علی رؤوسہم، قرآن میں کہ وہ ان کا سر پلٹ گیا، مطلب سوچنے لگے، سر جھکا دیا. لیکن بڑے پنڈت نے کہا ارے یہ تم کو تمہارے باپ دادا کے دین سے پھرا رہا ہے، ختم، دلیلیں کنارے. باپ دادا کی عقیدت آج بھی گمراہی کی بڑی وجہ یہی ہے. ایک آدمی بدعت کر رہا ہے، اس سے پوچھئے دلیل کیا ہے؟ نہیں ہے، جو لوگ کر رہے ہیں تو غلط ہے کیا؟ تو لوگ کر رہے ہیں، ابا اماں روایت چلی آ رہی ہے، یہی ہے اس کی دلیل. کیا یہ دلیل ہے؟ نہیں، یہ دلیل نہیں ہے. ہر مکہ کے اگر یہ دلیل ہوتی تو دنیا کی کوئی قوم اور آج بھی اور انبیاء کے مخالفین بھی غلط نہیں ہوتے. ان کی یہی دلیلیں تھی، اللہ نے رد کیا، انبیاء دلیلیں دے رہے ہیں. تو بہرحال ان انبیاء کرام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت پیش کی، پھر قوم نے ان کو آگ جلا کے بڑی آگ لگائی، ہاں یہ کہا کہ حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. کیا کہہ رہے ہیں قوم کے لوگ کہ ان کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. تم عابد معبود کی مدد کرے گا تو پھر آپ عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ اس کو آپ کی کرنا چاہیے. اگر تم کچھ کرنے والے ہو تو ان کی مدد کرو. تو پھر آگ جلائی گئی. ہم نے کہا یا نارو کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. آج ہم نے سنا یہ اے آگ، ہاں ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والے. صرف ٹھنڈی نہیں کہ اتنی ٹھنڈی کہ سردی لگنے لگے، سلامتی والی بن جا. ہاں یہ ہم واقعہ بار بار سنتے ہیں، لیکن اس میں بہت بڑا درس ہے. حضرت ابراہیم اکیلے ہیں، سامنے پوری قوم ہے، دعوت دے رہے ہیں. اللہ کے دین کے لیے جب دعوت دی تو پوری قوم کے سامنے حضرت ابراہیم نے جلنے سے پہلے کہا. حضرت ابن عباس کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ بہترین کارساز ہے. اللہ نے بچایا نا، اسباب نہیں تھے، ابراہیم اکیلے تھے. آج ہم اتنے تعداد میں ہیں، دنیا کی طاقتوں سے ڈر رہے ہیں. کیوں ڈر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ایمان ابراہیمی، توحید ابراہیمی، ملت ابراہیمی ہمارے یہاں نہیں ہے. اگر وہ آ جائے تو آپ وقت کے قوموں سے، نمرودوں سے ٹکرا سکتے ہیں، اور وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑیں گے. اتنا ہی ہوگا جتنا بطور آزمائش اللہ ہم کو تکلیفیں دے گا. تو یہ پورا واقعہ ہوا. اور پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں. دنیا میں پہلی ہجرت کرنے والے حضرت ابراہیم ہیں. ہاں میں اپنے رب کی طرف جاؤں گا، مجھے راستہ بتائے گا. بہرحال گھر سے نکلتے ہیں تو ان کے ساتھ کون ہے؟ ان کی بیوی اور لوط. اتنی محنت کے بعد ایمان لانے والے یہی دو تھے حضرت ابراہیم پر قوم میں. ہاں پھر حضرت لوط کو صدوم کا نبی بنایا گیا، اور اس کا کیا ہوا واقعہ آگے آئے گا، الگ آئے گا. تو حضرت ابراہیم نکل گئے، اور پھر حضرت ابراہیم نے جب قوم کو چھوڑا، اللہ نے اس میں ذکر کیا کہ ہم نے اس کے بعد اسحاق اور یعقوب کو نفل کے طور پر، زائد کے طور پر دیا. مشرک قوم کو چھوڑا، انبیاء اولاد کی شکل میں دے دیے. اس کے بعد کوئی بھی نبی آپ ہی کی نسل میں آیا، ہاں چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، چاہے بنی اسرائیل کے سارے انبیاء، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت سلیمان، حضرت شعیب، سارے انبیاء حضرت یہ ابراہیم کی جو ہے نسل میں آئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بطور خاص تفصیل کے ساتھ پیش کیا گیا، اور سب کو پیش کرنے کے بعد اللہ نے کہا ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون وتقطعوا امرهم بینہم کل الینا راجعون. یہ ابھی میں نے اس پر تھوڑی سی گفتگو کی. اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے انجام کا اور قیامت کے مشاہد اور مناظر میں سے جو اس وقت بڑا جماوڑا ہوگا، لوگ اکٹھا ہوں گے، اس کا ایک نقشہ اس میں کھینچا ہے، جس میں کافروں کے لیے بڑی حسرت ہوگی. اللہ نے کہا وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور اللہ کے سچے وعدہ کا وقت قریب آ گیا. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ، ٹائم کیا ہوا؟ ہاں بس 5 منٹ. تو یہ ان کی آنکھیں پھٹی کی فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا. تو اس وقت کافروں کی آنکھیں جب یہ آئے گی نا، وعدہ حق آئے گا، تو کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. ہاں اور کہیں گے یا ویلنا قد کنا فی غفلہ، ہائے افسوس ہم تو غفلت میں تھے. ہاں من ھذا، اس سے، بل کنا ظالمین، نہیں بلکہ ہم تو ظلم کرنے والے تھے، صرف غافل نہیں تھے بلکہ ظالم تھے. پھر کہا اللہ نے کہا انکم، یہ اہم ہے، اسی کے لیے میں نے آیت پڑھی آگے. ہاں انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، کہ تم، اللہ کہہ رہا ہے تم یعنی مشرکین، تم اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، وہ سب کے سب جہنم کا، دوزخ کا ایندھن بننے والے ہیں، اور تم اس میں داخل ہوگے.
اب اگر اللہ تعالیٰ جو جملہ کہہ رہا ہے وہ ارشاد ہے کہ معبودان باطلہ بھی جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نیک تھے لیکن ان کو پوجنے والے تو حضرت عیسیٰ نہیں جائیں گے, وہ تو نبی ہیں, لیکن حضرت عیسیٰ کا جو مجسمہ اور صلیب بنایا ہے وہ جائیں گے. کیوں جائیں گی؟ ان کی حسرت کے طور پہ. اللہ آگے کہے گا لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها, وہ کہیں گے کہ اللہ کی طرف سے کہ اگر یہ معبود ہوتے تو یہ جہنم میں کیوں آتے, یہ کیوں جلتے. یہ معبود, یہ ان کے لیے اور حسرت ہے کہ ہم نے جن پر تکیہ کیا, جن کو پوجا پاٹا, جن سے مانگا, وہ خود ہمارے ساتھ جہنم میں جل رہے تو ہم کو کیا بچائیں گے. یہی حال تمام معبودان باطلہ کا ہے. وَكُلٌّ فِيهَا خالدون, یہ سب کے سب اس میں ہمیشہ رہیں گے. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ, اس میں وہ لوگ چیخیں گے, چلائیں گے بہت تیز آواز میں, ان کی چنگھاڑ ہوگی اور لیکن سنیں گے بھی نہیں. یعنی منظر یہ ہوگا کہ ایک طرف تو خوب تیز تیز چلا رہے ہیں, دوسری طرف اللہ کہہ رہے ہیں کہ سنیں گے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جہنمیوں کی چیخ و پکار اتنی شدید اور اتنی زیادہ ہوگی کہ اس آواز میں کوئی کسی کی آواز سنے گا نہیں. کتنی خطرناک صورتحال ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اس سورہ مبارکہ میں اپنی قدرت کے نشانیاں بہت پیارے اور زبردست انداز میں بیان کی ہیں, جس پر آج کے ماہرین جو علم کے مختلف شعبوں میں ہیں, ماہرین فلکیات اور سائنس کے, اگر غور کریں کہ 1400 سال پہلے اللہ کا یہ ارشاد نازل ہوا تھا تو وہ ایمان لے آئے. مثال کے طور پہ اس میں آیت نمبر 30 سے 33 تک اللہ نے فرمایا اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما, کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا نہیں دیکھا, غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین, سارے آسمان اور زمین, سماوات جمع ہے اور زمین, یہ ملے ہوئے تھے, ملے جلے تھے. ہاں, ففتقناہما, ہم نے ان دونوں کو الگ کر دیا, جدا کر دیا. اب اس پر کئی اعتبار سے گفتگو ہو سکتی ہے. قرآن میں اللہ نے کہا کہ یہ سب دھوئیں کی شکل میں تھے, سب ملے ہوئے تھے, ہمارے سمجھانے کے لیے دخان کی شکل میں تھے. پھر اللہ نے ان کو توڑ دیا, الگ کر دیا, تو آسمان, زمین اور سارے ستارے سیارے بنتے گئے اور ابھی بھی بن رہے. ہمارے یہاں ماہرین جو جدید دور میں دنیا کیسے وجود میں آئی, اس پر ایک چیز بولتے ہیں بگ بینگ. اسکولوں میں پڑھنے والے پڑھے لکھے اس کو دہراتے ہیں, پھر اس کی جو تفصیلات بیان کرتے ہیں وہ تفصیلات ان کی اٹکل پچی ہے. لیکن جو بگ بینگ کہتے ہیں, اگر اسے وہ لوگ کہتے ہیں اور اس سے جوڑا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے کہا کہ آسمان زمین سب ملے جلے تھے, سب کو اللہ نے پھاڑ دیا, الگ کر دیا. وجعلنا, یہ غور کیجیے, بگ بینگ سائنسی دور میں کہا جا رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی تحقیقاتی ادارہ یا سائنسی آلات تھے جس سے یہ تحقیق کر کے معلوم کر سکیں؟ دنیا کا کوئی انسان اس حقیقت کو نہیں جان سکتا تھا, بتا سکتا تھا. ہاں, میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, آگے بڑھ رہا ہوں, وقت نہیں ہے. وجعلنا من الماء كل شيء حي, اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے زندہ کیا. ہاں, اس کی تفصیل اس سے پہلے میں کافی بیان کر چکا ہوں. ایک تو نطفے سے پیدا کیا, ہاں, دوسرا جو ہماری زندگی چلتی ہے, ہمارے جسم میں پانی کی ایک خاص مقدار ہو تو زندہ ہے, ورنہ نہیں. سائنس والے کہتے ہیں منیمم 66% پانی ہونا چاہیے, اگر وہ نہیں ہو تو توازن بگڑ جائے گا. پھر تیسری چیز یہ کہ پانی پینے سے زندگی ہوتی ہے, پانی قحط پڑ جائے, کھانا پینا نہیں ملے گا, غذا نہیں ملے گی, جانور نہیں جئیں گے, سب مرتے جائیں گے. ایک معنی ہے. ایک معنی یہ ہے کہ سمندر اور جو دریا, پیڑ پہاڑ, زمین کے حصوں کو گھیرے ہوئے ہیں, اگر یہ سمندر 3 حصہ اور ایک حصہ خشکی ایسا نہ ہوتا تو دنیا میں زندگی قائم نہیں رہتی. اس سمندر کی وجہ سے اور سمندر کا پانی کھارا ہونے کی وجہ سے دنیا کا ایٹماسفیئر, آب و ہوا کنٹرول میں ہے. اگر میٹھا پانی ہوتا تو اس کی لاشیں اتنی بدبو مارتی کہ لوگ مر جاتے. پانی اتنا نہیں ہوتا تو آب و ہوا اور موسم اس طرح کنٹرول نہیں رہتا, بارش کا یہ نظام نہیں رہتا. یہ سارا نظام موسموں کی تبدیلی ان پانی کے وجود سے قائم ہے. دنیا میں آپ کو شاید ہی چند کوئی ایسی مخلوق ملے جو بغیر پانی کے زندہ رہ سکے. بغیر ہوا کے زندہ رہنے والی زمین میں ادھر ادھر بہت سی مخلوقات ہیں, لیکن بغیر پانی کے زندہ رہنے والی شاید ہی کوئی ملے. ایک دو کو جس کو بتاتے بھی ہیں, جیسے وہ گوہ والی کوئی کسی میں کہتے ہیں ہوا سے وہ اپنی پیاس بجھا لیتا ہے, تو ہوا میں جو نمی ہوتی ہے وہ اس کی پیاس بجھا دیتی ہے, مطلب وہ بھی کسی نہ شکل میں پانی کا ضرورت مند ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کہا کہ آگے وجعلنا افلا یؤمنون, کیا پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ وجعلنا فی الارض رواسیا ان تمید بہم, ہم نے زمینوں میں میخیں گاڑ دی, پہاڑ بنا دیے کہ یہ ان کو لے کر ڈول نہ جائے. یہ بیلنسنگ کے لیے اللہ نے پہاڑ بنائے. اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے تو زمین ہلتے رہتی, ڈاواڈول رہتی, جھک جاتی, ڈگمگاتی. نتیجہ کیا نکلتا؟ ہمارا یہ گھر بنانا, چلنا پھرنا, اس طرح سکون سے چلنا پھرنا, سونا بیٹھنا ممکن نہیں ہوتا. یہ اللہ کی نعمت ہے
اور یہ بھی سائنس اور جغرافی والے، فلکیات اور زمین والے یہ بیان کرتے ہیں کہ پہاڑوں سے دنیا کی بیلنسنگ ہوتی ہے، ہاں، اس کے بعد توازن قائم ہوتا ہے. وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہم نے اس میں راستے، کشادہ راستے بنائے، ایسے راستے جس سے ان کو رہنمائی ملے، چل پھر سکیں اپنی ضروریات. چلنا پھرنا اگر نہیں ہوتا، راستے نہیں ہوتے تو ہم یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں جاتے نہیں، بہت ساری زندگی کی ضروریات پوری نہیں ہو سکتی. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت کی طرح چھت بنا دیا. وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، محفوظ چھت، جیسے گھر کا چھت ہوتا ہے، لیکن یہ آسمان کیسی چھت ہے؟ کوئی ستون نہیں ہے، کوئی ٹیک نہیں ہے، قائم ہے، اللہ کی نشانی ہے. اس پہ غور کرتے جائیں، بہت سارے پہلو نظر آئیں گے. ہاں، اور یہ اللہ کی ہماری آیتوں سے، ہماری نشانیوں سے جو ہے، اللہ کی آیتوں سے جو ہے میراث کرنے والے ہیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، وہی ہے جس نے رات اور دن کو پیدا کیا، سورج اور چاند کو پیدا کیا. سورج چاند سب آسمان میں اپنے اپنے مدار پر گردش کر رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، ہاں، تیر رہے ہیں، تیرتے پھر رہے ہیں. اب اس سے دن رات کی اوقات کی تعین ہوتی ہے، ہاں، موسموں کی تبدیلی ہوتی ہے، اور کیا کیا اس میں فلسفہ ہے. رات آرام کے لیے بنائی، سکون کے لیے بنائی، اس کو اندھیرا بنا دیا، دن جو ہے اجالا کر دیا، روشن بنا دیا، تاکہ لوگ کامیاب کما سکے. یہ بھی قرآن میں مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے. ہاں، اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ خیر شر دونوں کے ساتھ آزماتا ہے انسان کو. آج پڑھی گئی وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم بطور امتحان تم کو شر اور خیر دونوں میں مبتلا کرتے ہیں. اگر ہم بیماری میں ہیں تو امتحان ہے، خوشحالی میں ہے تو امتحان ہے، کوئی ہمارے خلاف دشمنی کر رہا ہے امتحان ہے، کوئی ہمارے ساتھ اچھائی کر رہا ہے امتحان ہے. دنیا کی جو حالت ہماری ہے، مردوں کی، عورتوں کی، سب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ فتنہ ہے، یعنی آزمائش ہے. چاہے وہ اچھائی ہو یا برائی ہو، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. اسی طرح قرآن میں جو ہے یہ بھی کہا اس سے بیچ میں کہ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر اس کائنات میں، آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور دوسرے معبود ہوتے تو یہ سب درہم برہم ہو جاتا. کیوں؟ کئی معبود ہوتے، سب اپنا اپنا کہتے ایسا ہو ایسا ہو. اس پر لمبی چوڑی بات نہ کریں، کرنا چاہیے، غور کیجئے. تو ہر ایک اپنی اپنی چلاتا، اور چلاتا تو فتنہ و فحش، کوئی بولتا سورج کو نکل، دوسرا بولتا نہ نکل. تو اب سورج دونوں کی کیسے مانے؟ تو فساد ہوتا، ان کے اندر جنگ ہوتی. تو ایک سورج پھینک کے مارتا، ایک دوسرا ستارہ پھینک کے مارتا، تو ہم کو دنیا میں فساد نظر آتا، سارا معاملہ بگڑ جاتا. معبود اگر کئی ہوتے تو بگڑ جاتا، رب اگر کئی ہوتے تو یہ بنتا ہی نہیں. ایک بولتا دنیا کو گول بنے، ایک بولتا چوکور بنے، ایک بولتا تین کونے والی بن جا. ہاں، تو بنتا ہی نہیں اگر کئی رب ہوتے. ایک رب ہے تو بنایا، اور وہی رب اسی کی عبادت کی تو چل رہا ہے، اور وہ صرف اور صرف اللہ ہے. چلانے والا، قوت رکھنے والا وہی ہے. ابھی سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا کہ اگر دنیا میں کچھ دوسرے معبود اگر ہوتے بھی، جس کو تم سمجھ رہے ہو، تو اللہ کے سامنے جا کے جھکتے، اس کی عبادت کرتے، کیونکہ سب اس کے محتاج ہیں. خیر، تو کائنات میں ایک ہی معبود ہے. اگر انسان غور کرے تو اس کو اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ کئی معبود ہوتے تو زمین میں کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا. اور وہ ایک، کوئی بھی مان لے، کسی کو بھی مان لے، وہ ایک ایسا نہیں ہے، وہ ایک صرف اللہ ہے، کیونکہ اسی کے اندر ساری قدرت ہے. اس سورہ مبارکہ میں یہ بتایا گیا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا تھا. تو کیوں کرتا تھا؟ ہاں، اس میں حضرت زکریا کی دعا کا ذکر کیا کہ اولاد مانگی، ولی مانگا. ہاں، اور اس کے بعد اللہ نے کہا کہ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. ووہبنا لہ یحییٰ، اور یحییٰ کی شکل میں ان کو اولاد دی، یحییٰ سے نوازا. واصلحنا لہ زوجہ، اور ان کے لیے ان کی بیوی کو ٹھیک کر دیا، جو ماں جو چکی تھی، بوڑھی ہو چکی تھی، صحت مند کر دیا کہ بچے کی استقرار حمل اور ولادت کے لائق ہو جائے، اتنی طاقت آ جائے. اس کے بعد اللہ نے کیا کہا، کیوں دعا قبول کی؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، کہ وہ لوگ نیکیوں کے کام میں، اچھائیوں میں جلدی کیا کرتے تھے. ایک وجہ یہ کہ نیک کام میں جلدی کرنا. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور ہم سے دعا کرتے تھے، ہم ہماری عبادت کرتے تھے، دعا کرتے تھے رغبہ، خوف کے ساتھ، اور لالچ و امید کے ساتھ. رہبہ خوف دہشت کے ساتھ، رغبہ لالچ اور امید کے ساتھ. دونوں چیزیں ہونی چاہیے. میں نے پہلے خطبے میں ذکر کیا تھا کہ امید بھی ہو، خوف بھی ہو. ہاں، اور وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہمارے سامنے عاجزی اختیار کرنے والے تھے. انبیاء کا درجہ اس لیے سب سے اونچا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے سب سے زیادہ جھکنے والے تھے، اکڑنے والے نہیں تھے، اور اسی لیے ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی. اس لیے ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرے. دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے ایسا لگتا ہے تو یہ اوصاف پیدا کریں کہ اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جائیں، نیکیوں میں جلدی کریں، اللہ کو خوف سے اور امید سے پکاریں. ہاں، ہر نبی کو اپنی قوم کی طرف الگ الگ بھیجا گیا.
الگ الگ وقت میں ٹائم کے اعتبار سے بھی ان کا پیریڈ محدود تھا اور علاقے کے اعتبار سے بھی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنایا گیا، نبی بنایا گیا. کئی آیتوں میں سے اس سورہ میں آج ہم نے یہ بھی سنا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام کائنات کے لیے رحمت بنایا ہے. مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، مردوں کے لیے رحمت ہے، عورتوں کے لیے رحمت ہے، جانوروں کے لیے رحمت ہے، سارے مخلوقات اور کے لیے رحمت ہے، یہاں تک کہ کافروں کے لیے بھی رحمت ہے. آج بہت سارے کافر ایسی بہت ساری نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں جو حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی وجہ سے ان کو ان تک پہنچی ہے، چاہے وہ مانے یا نہ مانے، اور یہ حقیقت ہے، تاریخ سے جان سکتے ہیں. اسی طریقے سے اس سورہ میں ایک آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان، ہمارے اعمال کی قبولیت کی شرط ایمان ہے، توحید ہے. اگر توحید نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تو ایمان اللہ کے یہاں عمل قبول نہیں ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، کہ جو شخص نیک اعمال کرتا ہے اور وہ مومن بھی ہو تو اس کی کوششوں کو ناقدری نہیں ہوگی، بے قدری نہیں ہوگی، قبول کی جائے گی، اور ہم اس کو لکھنے والے ہیں. یہاں ایک آیت پر بحث کی ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم علم نہیں رکھتے. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے تقلید ثابت ہے. کیسے ثابت ہوتی؟ اہل ذکر سے پوچھو. کیا پوچھنا، سوال کرنا تقلید ہے؟ ایک عالم سے آپ نے جا کے سوال کیا تو تقلید ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی معاملے میں اگر کسی سے سوال کیا تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقلید کر رہے ہیں؟ تقلید جہالت کا نام ہے. نہیں معلوم ہے اس لیے پوچھ رہے ہیں نا. آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو پوچھو. علم ہے تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. کن سے پوچھنا ہے؟ بائنڈنگ کی ہے قرآن نے. اہل ذکر سے. اہل ذکر کون ہے؟ اہل ذکر کون ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں. علماء. کون سے علماء؟ سائنس اور ٹیکنالوجی کے؟ جی قرآن و سنت کے. اب ذکر کہا نا، اہل ذکر. اہل ذکر کون ہے؟ قرآن حدیث کو جاننے والے، جو یاد رکھتے ہیں قرآن حدیث. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو قرآن حدیث کو نہیں جانتا، جو آپ سوال کرنے گئے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہمارے امام کے مسلک میں یہ ہے. تو جو امام کا مسلک بتا رہا ہے، کیا وہ ذکر بتا رہا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، علماء کی ایک بڑی جماعت کہہ رہی ہے کہ ایسا شخص جو فلاں امام فلاں بزرگ یہ کہتا ہے، اس کو نقل کر کے جواب دیتا ہے، شریعت کا فتویٰ دیتا ہے، وہ قرآن حدیث سے فتویٰ نہیں دے رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے جو حدیث میں بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ علم کو ایسے نہیں اٹھا گا کہ لوگوں کے دلوں سے اٹھا لے. علماء کو اٹھا کر علم کو اٹھائے گا، یہاں تک کہ جب عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنائیں گے، سردار بنائیں گے، ان سے فتویٰ پوچھا جائے گا تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو علماء نے، علامہ ابن قیم اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ جو عالم کہلاتا ہے بظاہر اور وہ علماء کے اقوال کے ذریعے سے فتویٰ دے رہا ہے، تو وہ بھی اس میں داخل ہے کہ بغیر علم کے فتویٰ دے رہا ہے، اس لیے کہ شریعت کا علم قرآن اور حدیث ہے. اور وہ قرآن حدیث سے اگر فتویٰ نہیں دے رہا ہے تو وہ اہل ذکر نہیں ہے، وہ عالم نہیں، جاہل ہے. تو اس کو بھی علماء سے پوچھنا چاہیے، فتویٰ نہیں دینا چاہیے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ نے کہا اہل ذکر سے پوچھو. تو اہل ذکر سے پوچھنے پر کیسے پوچھے گا آدمی؟ اب میں ایک مسئلہ نہیں جانتا، کسی عالم کے پاس گیا کہ اس سلسلے میں آپ مجھے بتائیے، تو میں کیا اس عالم کی رائے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی رائے کیا ہے، آپ کو جو سمجھ کر میں وہ مانوں گا، یہ کہہ رہا ہوں؟ کیوں پوچھ رہا ہوں اس سے؟ اس لیے کہ وہ میں اس کو سمجھ رہا ہوں کہ اہل ذکر ہے، یعنی وہ مجھ کو جواب کہاں سے دے گا؟ قرآن حدیث سے. تو جب وہ جواب قرآن حدیث سے دے گا اور میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن حدیث کی روشنی میں مجھے بتائیے، اور جب وہ قرآن کی یا حدیث کی دلیل سے مجھے جواب دے گا اور میں اس کی بات کو مان رہا ہوں، تو کس کی بات کو مان رہا ہوں؟ اس نے جو مجھے بتایا کہ اللہ نے قرآن میں یہ کہا کہ سود حرام ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اس لیے تم سودی کاروبار مت کرو، حرام ہے. تو اب اس نے قرآن کی آیت مجھے سنا دی اور میں اس کی بات کو مان رہا ہوں، تو کیا اس کی بات کو مان رہا ہوں؟ حقیقت میں قرآن مان رہا ہوں نا، اور قرآن مان رہا ہوں تو کیا میں اس کی تقلید کر رہا ہوں؟ اللہ کی بات مان رہا ہوں، رسول کی بات مان رہا ہوں. یہ فرق سمجھیے. علماء کی رائے کو ماننا تقلید ہے، علماء کی خبر کو ماننا تقلید نہیں ہے. امام بخاری نے حدیث نقل کی، ہم مانتے ہیں تو امام بخاری کی تقلید نہیں کر رہے ہیں. امام بخاری یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، میں نے اس سے، انہوں نے اس سے، انہوں نے اس سے، انہوں نے اللہ کے رسول سے سنی ہے، تو یہ خبر دے رہے ہیں. خبر کو ماننا، اگر خبر سچی ہے تو یہ قرآن حدیث کا حکم ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اگر فاسق آدمی خبر لائے تو تحقیق کر لو. اس کا مطلب مومن آدمی خبر لائے، قابل اعتماد اور بھروسے والا، تو مان لو. منکرین حدیث بھی یہ سمجھتے نہیں ہیں. اچھا نیک آدمی، قابل اعتماد آدمی خبر لا رہا ہے تو ماننا ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ فاسق کی خبر کی تحقیق کرو.
اب تحقیق کر لیں گے تو مانیں گے. تو خبر کا دینا اور رائے کا دینا دونوں میں فرق ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ نے مانا تو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی, میری نہیں. تو آیت میں کہا اہل ذکر سے پوچھو, یعنی قرآن حدیث سے پوچھو. تو یہ تقلید نہیں ہے, یہ اتباع ہے. ایک بات, اگر اس کو آپ تقلید کہہ رہے ہو تو تھوڑی دیر کے لیے بتائیے کہ میں کیا آج امام ابو حنیفہ سے امام شافعی سے پوچھ سکتا ہوں؟ کس سے پوچھوں گا؟ جو عالم زندہ ہے اس سے پوچھوں گا نا, جو زندہ ہے. تو تقلید میں اس کی کر رہا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کی, امام شافعی کی کر رہا ہوں؟ جو یہ مجھے جواب دے رہا ہے کہہ رہا ہے وہ بولے گا کہ امام ابو حنیفہ. وہ جب عالم ہے تو امام ابو حنیفہ کی بات کیوں بتا رہا ہے؟ عالم ہے تو قرآن حدیث بتائے نا. تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ عالم مطلب امام ابو حنیفہ امام شافعی مجتہد ہیں, ان کو قرآن حدیث, ہم کو قرآن حدیث کی اتنی سمجھ نہیں ہے اس لیے ہم ان علماء سے پوچھتے ہیں. تو جب قرآن حدیث کی اتنی سمجھ آپ کو نہیں ہے تو آپ عالم نہیں ہے, آپ فتویٰ مت دیجیے, آپ بھی پوچھیے, کیونکہ اللہ نے کہا ہے اہل ذکر سے پوچھو. اور تقلید ہوگی تو اس عالم کی ہوئی, امام ابو حنیفہ کی نہیں ہوئی. اب کوئی کہے کہ نہیں اس کو سمجھتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ایک آدمی قرآن حدیث نہیں سمجھتا تو امام ابو حنیفہ امام شافعی کی کتاب کو سمجھتا ہے. اگر امام ابو حنیفہ امام شافعی کی کتاب کو کوئی سمجھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں قرآن حدیث نہیں سمجھ سکتا تو عالم ہو سکتا ہے, یا وہ اس کی بات مانی جا سکتی ہے نا. سوال ہے نا کہ آپ یہ نہیں سمجھتے تو وہ کیسے سمجھو گے, اور یہ سمجھ رہے تو وہ کیوں نہیں سمجھو گے؟ اللہ نے تو ذکر کو, قرآن حدیث کو آسان کیا ہے. آپ دنیا کے کسی بھی عالم سے پوچھ لیجئے کہ قرآن حدیث آسان ہے یا فقہ کی کتابیں, تو وہ کہیں گے قرآن حدیث. تو آسان آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, مشکل سمجھ میں آ رہا ہے, تو آپ یہ سمجھ رہے ہو, یہ کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ ایسے اور بھی کئی سوالات اٹھتے ہیں. میں نے چند صرف اشارہ کیا کہ یہ آیت میرے نزدیک, کچھ علماء کہتے ہیں کہ عام آدمی, جاہل آدمی اس آیت اور ایسی آیتوں کے مطابق تقلید کرے گا, لیکن اس کو لفظ تقلید اگر کہتے بھی ہیں تو عالم سے پوچھنا, دلیل سے پوچھنا, یہ وہ تقلید نہیں ہے جو ہمارے یہاں لوگوں نے ائمہ کرام کے ایک کو میں سے کسی ایک کو متعین کر کے اختیار کر لیا ہے. قرآن حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, اور جو دلیلیں دی جاتی ہے وہ بلا وجہ کھینچتان کا جواب دلیلیں دی جاتی ہے, حقیقت میں وہ ثابت نہیں ہوتی. علماء سے پوچھنا بھی ہے تو کسی ایک عالم کو خاص کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے, الگ الگ علماء سے پوچھیے. ایک عالم کہہ رہا ہے اس میں زکوٰۃ دینا ہے, دوسرا کہہ رہا ہے نہیں دینا, تو آپ کے لیے مسئلہ ہو گیا. تو آپ تحقیق کیجیے, 10 عالم سے پوچھیے, دلیلیں پوچھیے, اب جس کی دلیل پر اطمینان ہو اس کو مانیے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح کو سمجھنے اور اسے قبول کرنے کی توفیق دے, اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.